یہ حقیقی زندگی جو انسان کو نصیب ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے تکریم عطا فرمائی ہے اور ساری مخلوقات سے بہتر بنایا ہے، یہ زندگی دلوں کی اور روحوں کی زندگی ہے، یہ جسموں اور مادیت کی زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی کا جو مادہ ہے، جس سے روح اپنا نور اور اپنی روشنی حاصل کرتا ہے اور جس سے دل اپنی زندگی اور اپنی سرابی حاصل کرتا ہے، وہ اللہ پر ایمان کی طاقت ہے، اللہ سے تعلق کی طاقت ہے، جو نعمت عطا فرمانے والا ہے، جو بہت نوازنے والا ہے۔ بلند شان والے کا فرمان ہے، بھلا جو مرا ہوا تھا، جس کو ہم نے زندگی عطا فرمائی، جس کو ہم نے ایسا نور دیا جس میں وہ لوگوں کے سامنے چلتا ہے، کیا اس کی مثال ویسی ہی ہے جو اندھیروں میں پڑا ہے اور جو ان میں سے نکل نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ غایت کو چھوڑ کر اسباب میں مشغول ہو جاتے ہیں، چھلکے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اصل پھل کو چھوڑ دیتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں اسباب کو دیکھ کر، اس خدا سے جو چیزوں کو چلاتا ہے، اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں جو چیزوں کے اسباب کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی ہے، اس کے جو دلائل ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں دنیا میں، یہ ساری چیزیں انسان کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ ان ساری چیزوں کو جو اسباب ہیں ان کو ان کے لیول پہ رکھنا چاہیے، نہ تو ان کے مرتبے کو بڑھانا چاہیے اور نہ ان کو ان کے رتبے سے کم کرنا چاہیے۔ بالکل چھوڑ دینا بھی درست نہیں ہے اور مکمل طور پر ان پر اعتماد کر لینا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سے غافل ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی مراد کو پورا کرنے کے لیے مختلف اسباب کو اپنا کر مکمل طور پر انہی کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسباب کے اوپر عمل بھی کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، دعا کرتا ہے اللہ کی محبت کرتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے بھی۔ یہ دونوں ملی جلی چیزیں جو ایک مجموعہ بناتی ہیں، جن میں دل کا تعلق بھی شامل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور جس میں دوسری چیز ظاہری اسباب کے اوپر عمل کرنا بھی ہے، یہ دونوں چیزیں مل کر ہی صحیح کام کرتی ہیں۔ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرنا اور ظاہری اسباب پر عمل کرنا ضروری ہے، دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اوپر میرے ساتھ مل کے ذرا غور کیجئے کہ جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے تو کہنے لگے، اے اللہ ہمارے اوپر صبر نازل فرما دے، اے اللہ ہمارے اوپر صبر نازل فرما دے اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے اور ہمیں کافروں پر نصرت عطا فرمایا۔ اس میں اللہ پر ایمان کا عقیدہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اور اس کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اختیار کیا گیا اور ان اسباب کو اللہ کے ساتھ جوڑا بھی گیا۔ جب یہ حقیقت عقل میں اور انسان کے فہم میں کمزور ہو جاتی ہے تو لوگ حیرت اور وہم پرستی میں پڑ جاتے ہیں، تنگی بے تابی میں چلے جاتے ہیں۔ ان برائیوں سے اور ان مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ یہی ہے کہ ایمان کی جو لائٹ ہے اس کو دلوں میں جلایا جائے، اپنے تعلق کو قرآن و حدیث سے جوڑا جائے، جیسا کہ وحی میں آیا ہے اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بتایا ہے اپنی بہترین خوشبودار سیرت میں اور عمل کے ذریعے۔